بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں اور یہ کچھ ہی دیر پہلے یہ رزلٹ سامنے آیا ہے، اور مسلم لیگ نون اور شریف خاندان اپنے ہی گھر کے حلقے سے ہار گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان حلقوں میں جیت گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے ریٹرننگ افسران کے خلاف FIRs درج کروانے کا، وہ کیا معاملہ ہے اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینئر PDM رہنما نے اپنی جماعت کے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنی جماعت کے عہدے سے، چونکہ وہ بری طرح ہارے تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے انتخابات کے بعد، اور ان کے وکلاء نے جو تفصیلات قوم کے سامنے رکھی ہیں، عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہم حکومت بنائیں گے۔ قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے ان کے امیدوار کل نکلیں اور پرامن احتجاج کریں۔ جیل میں ان کے وکلاء سے ملاقات ہوئی اور عمیر نیازی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قوم کو الیکشن نتائج پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ قوم نظریے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، یہ 1970 سے زیادہ لوگ باہر آئے ہیں۔ وکلاء کے مطابق عمران خان نے پیغام دیا کہ PTI وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ بانی PTI نے ملک کے سب سے بڑے ادارے سے اپیل کی ہے کہ قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے ان کے امیدوار کل نکلیں اور پرامن احتجاج کریں، کیونکہ جمہوری عمل میں ووٹ کی عزت ہے، ووٹ چوری ہو گیا تو احتجاج کریں۔ وکلاء کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ہماری معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو بند گلی میں نہ لے کے جائیں۔ پری پول دھاندلی اور اداروں کو استعمال کیا گیا، ادارے کمزور ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے ہمیشہ حکومت کو بینک کرپٹ کیا، مکس اچار کے ساتھ حکومت نہ بنانے دیں۔ 50 سیٹوں والے کیسے فتح کا اعلان کر سکتے ہیں؟ PTI کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ ملاقات میں شریک بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں قانونی ٹیم کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ نیب عدالتی عملہ، تفتیشی ٹیم اور پروسیکیوٹر جیل کے اندر گئے، لیکن عمران خان کے وکلاء کو اندر نہ جانے دیا گیا۔ بشرا بیگم کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ جیل میں تمام سہولیات کے باوجود بشرا بی بی کو بنی گالہ رکھا گیا ہے۔ 3 گھنٹے وکلاء کھڑے رہے، درخواست کے باوجود قانونی ٹیم اندر نہ جا سکی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ بانی PTI بالکل فریش تھے، وہ جانتے تھے باہر کیا ہوا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ عمران خان کے 16 مہینوں سے کیس چل رہے ہیں، بانی PTI پر ہر جرم کے ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ 7 ماہ ہو چکے ہیں، عمران خان نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ کب باہر آؤں گا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اب دن آ چکے ہیں کہ بانی PTI کو عوام میں آنا چاہیے۔ تمام مقدمات ریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ بانی PTI کو 3 مقدمات کا دکھ ہوا ہے، ایک ذل شاہ قتل کیس، ایک کرپشن کیس اور ایک عدت میں نکاح کیس۔ یہ مقدمات چلانا ذاتی معاملات ہیں، ان کو عدالت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بیرسٹر سلمان نے کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھنے پر عمران خان نے اعتراض کیا ہے۔ بانی PTI نے اپیل کیا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل میں منتقل کیا جائے۔ ہماری درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر ہو چکی ہے۔ ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی درخواست دی ہے۔ امید ہے کہ 12 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر سماعت کرے گی اور احکامات جاری کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف جو انتخابات ہارے ہیں مانسیرا سے، وہاں ان کے اتحادی بھی اور ان کے قریبی جو دوست ہیں فضل الرحمان، ان کے جو امیدوار تھے JUIF کے امیدوار مفتی کفایت اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ بات، چونکہ نواز شریف نے یہ چیلنج کیا ہے، اپنی شکست کو چیلنج کیا ہے وکیل جہانگیر خان جدون کے ذریعے، اس پر مفتی کفایت اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ NA-15 کا میں امیدوار تھا، میں کنٹرول روم میں بھی موجود تھا، رزلٹ کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ تمام پولنگ اسٹیشن پر ہمارے ایجنٹ موجود تھے، ہمیں کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی جس سے الیکشن مشکوک ہوا ہو۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے کارکنان میں زیادہ جوش نظر آتا تھا، PTI کا ووٹر باہر نکلا ہے، اس وجہ سے آزاد امیدوار شہزادہ محمد گستاخ خان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اگر عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو یہ ملک کی سالمیت پر بہت بڑا سوال ہوگا۔ میری رائے تو یہی ہے کہ فارم 45، 46 اور 47 کو دیکھ لیا جائے تو وہی ونر ہیں اور یہ ان کا حق بھی ہے۔
ساتھ مفتی کفایت اللہ کا کہنا تھا کہ N15 پر کوئی بدنیتی نہیں ہوئی، عوام نے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ دیا، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو بھی شکست تسلیم کرنی چاہیے، ان کا کیس بہت کمزور ہے، میں اپنے ہار کے نتائج کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو امیدوار تھے وہ MQM کے تھے یا کوئی بھی جماعت تھی، جو پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے اور وہ جیتے ہیں، اب دیکھیں کہ کسی نے بھی میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر آ کر فارم 45 قوم کے سامنے نہیں رکھا کہ ہم جیتے ہیں، تو بھئی ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے اور اس میں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ کسی ایک نے بھی، چونکہ ان کے پاس صرف فارم 47 تھا جس کے تحت وہ جیتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور میں آپ کو کراچی کی سیٹوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے جی کہ ریٹرننگ افسران یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جو ملوث تھے اس دھاندلی میں یا نتائج میں رد و بدل میں، ان کے خلاف FIR درج کروائی جائے گی۔ جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن جو دفعہ 409 ہے وہ بتاتا ہے کہ بریچ آف ٹرسٹ بائی یا پبلک سرونٹ، اگر کوئی پبلک سرونٹ امانت میں خیانت کرتا ہے یا خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے اگر کوئی سرکاری ملازم ہو۔ ووٹ امانت ہے، اگر کوئی آپ کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو آپ 409 کے تحت اس سرکاری ملازم کے خلاف درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ پولیس نہیں مقدمہ درج کرتی، آپ سیشن عدالت میں جائیں، وہاں آپ سیکشن 22 سے 22B CRPC کے تحت آپ پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب ریٹرننگ افسران کے حوالے سے مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ لیا کے DC انہوں نے غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کیا جو کمشنر تھے ڈیرہ غازی خان کے۔ ایک تو ڈیرہ غازی خان کے DPO کی بھی سوشل میڈیا پر جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ان پر کوئی تشدد کیا گیا ہے، تو ابھی تک آفیشیل تو نہیں ایسی کوئی چیز آئی، لیکن افواہیں ضرور ہیں اور ویڈیوز ضرور آئی ہیں۔ تو کمشنر کی جانب سے کہا گیا مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کامران خان کے دنیا TV کے پروگرام میں کہ جو DC لیا سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، تو ان کو کہا گیا کمشنر ڈیرہ غازی خان کی جانب سے کہ آپ یہ آزاد کیسے جیت رہے ہیں۔ تو مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ انہوں نے فون کیا اور شرجیل وٹو جو ڈپٹی کمشنر لیا تھے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ آزاد جیت رہے ہیں، ان کا کچھ کریں۔ DC نے کہا کہ جیتنے دیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس حد تک مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ معاملات بنے۔ بہرحال تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ NA56 میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے شہریار ریاض تھے اور ان کو ہرا کے حنیف عباسی کو جتوایا گیا ہے، وہاں جو جماعت اسلامی کے عمران شفیق تھے، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکر اسلام آباد میں PTI کے مخالف امیدوار تھے، وہ ہارے، انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ PTI جیت چکی تھی، یہ کیسے ہوا کہ وہاں سے نون لیگ کا یا کوئی اور جیتے۔ اور یہاں اب NA56 سے جو عمران شفیق ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں اور میرے حلقے میں فارم 45 کے مطابق PTI کے شہریار ریاض بھاری مارجن سے جیت چکے ہیں۔ تو حنیف عباسی کیسے جیت گیا، یہ مخالف امیدوار کہہ رہا ہے، اور یہی بات مفتی کفایت کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے تو ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو اگر ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے تو جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف نے ریلیوں کا کہا ہے، اور اس وقت بھی اٹک میں بھی خبریں آ رہی ہیں، تلہ گنگ میں بھی، شیخوپورہ میں بھی، کہ وہاں پر کوئی لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ ایک چیز تو پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے بڑی کامیابی دلوائی ہے، اور اگر کسی شر پسند نے کوئی ایسا کام کیا پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں شامل ہو کے، تو وہ بہت سارے مسائل ہوں گے۔ تو ایسے تمام لوگوں پر نظر رکھیں جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف انتظامیہ کی بھی یہ اگر کوئی پرامن طریقے سے احتجاج کر رہا ہے یا دھرنا دے کے بیٹھا ہے تو ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا یہ آئینی حق ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس، ریٹرننگ افسران کے پاس یا ہائی کورٹس میں درخواستیں پڑی ہیں تو پرسوں تک فیصلے آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے خدا کے لیے ملک کے بارے میں، ریاست کے بارے میں سوچیں۔ عوام بھی، ریاست بھی، ادارے بھی، یہ تمام ایک ہی چیز ہے، اور جس طریقے سے حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے آنسو گیس، شیلنگ اور عوام کا زخمی ہونا، یہ انتہائی افسوسناک چیزیں ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہمارے ملک کی جو بڑی عدالتیں ہیں ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اور اس جو امن و امان کا معاملہ ہے اس کو ہر صورت روکنا چاہیے اور عوام کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ اب ہم آخر میں آ جاتے ہیں کہ اچھا، امیر حیدر ہوتی ANP کے سینئر نائب صدر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ امیر حیدر ہوتی نے ANP سے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آبائی حلقوں میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، حلقہ کے عوام نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ پارٹی کی مرکزی سینئر نائب صدر کے عہدے سے میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے ادنیٰ رکن کی حیثیت سے کام کروں گا، لیکن چونکہ میں ہار گیا ہوں اور بری طرح اپنے آبائی حلقہ سے ہارا ہوں اور میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں مزید جو مرکزی سینئر نائب صدر کے عہدے پر برقرار نہیں رہنا چاہتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ماڈل ٹاؤن سے، جہاں پر نہ صرف مرکزی سیکریٹریٹ ہے بلکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائش گاہ ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے فرخ جاوید وہ PP 161 ماڈل ٹاؤن سے جیت گئے ہیں۔ عمر سہیل ضیاء بٹ ہار گئے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے تھے۔ عمر سہیل ضیاء بٹ یہ نواز شریف کے قریبی عزیز ہیں۔ فرخ جاوید کی لیڈ 18,000 کی ہے اور وہ فارم 47 جاری ہو گیا ہے، اور اس میں جو نواز شریف کے قریبی ہیں وہ ہار گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے ہیں۔ اور یہ حلقہ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن کا حلقہ ہے، جہاں پر نہ صرف شریف خاندان کا گھر ہے بلکہ ان کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے۔ اسی طریقے سے جاتی امرہ رائے ونڈ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار احمد خان بھٹی وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ یہ PP 165 ہے رائے ونڈ جاتی امرہ سے، جہاں پر نواز شریف اور مریم نواز کی رہائش گاہ ہے، ان کا گھر ہے۔ وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھاری مارجن کے ساتھ جیت گئے ہیں۔ احمد بھٹی اور ان کو وہ جیت گئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے وہ اس حلقے سے ہار گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔